قرآن میں ایک پوری سورہ کا نام ہی النساء یعنی عورتیں رکھا گیا۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے عورتوں کا مقام، ان کی عزت، ان کی حفاظت اور ان کا حقوق کو کتنی اہمیت دی۔ اسلام نے عورت کو صرف ذمہ داری نہیں دی، عزت دی، صرف صبر نہیں سکھایا، مقام دیا، صرف پردہ نہیں دیا، حفاظت دی۔ اور آج ہم بات کریں گے سورہ النساء کے بارے میں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کہ سورہ النساء کا مطلب کیا ہے، یہ کس لیے نازل ہوئی، اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ یہ ایک صرف بیان نہیں، یہ ہر بیٹی، بہن، ماں اور ہر عورت کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ النساء کا مطلب۔ سورہ النساء کا مطلب عورتیں۔ اس سورہ کا نام ہی بتاتا ہے کہ اللہ نے عورت کا مقام، عزت، حفاظت اور ان کے رائٹس کو کتنی اہمیت دی ہے۔ سورہ النساء مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس وقت سوسائٹی میں بہت سی پرابلمز چل رہی تھی، اسپیشلی عورتوں کے متعلق۔ ان پہ بہت سا ظلم ہوتا تھا، انہیں وراثت نہیں ملتی تھی، ان کی مرضی کے بنا ان کا نکاح کر دیا جاتا تھا، بیوہ عورتوں کو اگنور کیا جاتا تھا، یتیم بچوں کا حق چھین لیا جاتا تھا۔ تب اللہ نے سورہ النساء نازل کی تاکہ انصاف ہو، تاکہ عورتوں کو عزت ملے، فیملی مضبوط ہو، لوگ سمجھیں دین صرف نماز اور روزہ کا نام نہیں، انصاف کا نام ہے۔ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟ اسلام سے پہلے اس دنیا میں بہت سی جاہلیت تھی۔ کئی جگہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، لیکن پیدا ہونے پر لوگ افسوس سمجھتے تھے۔ اسلام نے کہا عورت رحمت ہے، عزت ہے، اللہ کی پیاری سی مخلوق ہے، اللہ کی امانت ہے۔ عورت صرف کسی کی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ کی پیاری سی مخلوق ہے۔ اور قرآن نے کہا ہم نے انسان کو عزت دی، یعنی عورت بھی اسی عزت کا حصہ ہے۔ عورتوں کے حقوق جو سورہ النساء میں بیان ہوئے۔ وراثت کا حق۔ اسلام نے پہلی بار عورت کو انہیریٹنس یعنی وراثت کا حق دیا۔ جہاں پہلے عورت کو صرف وراثت کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اسے حقدار بنایا۔ بیٹی، بیوی، ماں، سب کو حق مقرر کیا گیا۔ اس وقت کی یہ سب سے بڑی بات تھی، نکاح میں لڑکی کا حق۔ اسلام نے زبردستی نکاح کو پسند نہیں کیا۔ نکاح تبھی ہوتا ہے جب عورت کی رضا ہو، اس کی مرضی کے بنا اس کی زندگی کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مہر کا حق۔ مہر عورتوں کا اپنا حق ہے، یہ ایک گفٹ نہیں، یہ عورت کا فرض ہے۔ اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ مہر خوشی سے دو، یہ رسپیکٹ اور محبت کی نشانی ہے۔ بیوہ عورتوں کا مقام۔ بیوہ عورتوں کو سوسائٹی میں اکثر اگنور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کی عزت واپس دی، اسے دوبارہ نکاح، حفاظت اور ڈگنیٹی کا حق دیا۔ یتیم اور کمزور لوگوں کی حفاظت۔ سورہ النساء بہت زور سے کہتی ہے کہ یتیم بچوں کا حق مت کھاؤ، جو کمزور ہیں ان کی حفاظت کرو، انصاف کرو۔ یہ دین ہے۔ حضور نے عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ عورتوں کے ساتھ رحمت اور محبت کا تھا۔ انہوں نے کبھی ظلم کو سپورٹ نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورت کے ساتھ بہترین ہو۔ یہاں پہ عورت یعنی اپنی بیویاں کے ساتھ۔ سوچو، صرف عبادت نہیں بلکہ اچھے اخلاق، اسپیشلی اپنے بیویوں کے ساتھ۔ بیہیویئر، یہ اسلام کا حسن ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور حدیث میں کا مطلب جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش صبر اور محبت سے کرے ان کے لیے جنت کی خوشخبری، یعنی بیٹی بوجھ نہیں، جنت کا راستہ ہے۔ عورت اور حیا۔ اسلام نے عورت کو صرف پردہ کا حکم نہیں دیا بلکہ عزت کا نظام دیا۔ حیا صرف کپڑوں سے نہیں ہوتی، حیا نظروں میں ہوتی ہے، بات کرنے کے انداز میں ہوتی ہے، نیت میں ہوتی ہے اور کیریکٹر میں ہوتی ہے، اور یہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے۔ سورہ النساء اور آج کی زندگی۔ آج بھی بہت ساری عورتیں ایموشنلی
ایموشنلی پین سے گزرتی ہیں۔ ان کی ویلیو صرف ان کی شکل سے جج کیا جاتا ہے، ان کی سیکریفائسز کو کوئی نہیں دیکھتا، ان کی خاموشی کو ویکنس سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں ان کا مقام آلریڈی لکھ دیا ہے، ان کا حق لکھ دیا ہے، ان کی عزت کو محفوظ کر دیا ہے۔ چاہے یہ دنیا کچھ بھی کہے، اللہ کے نزدیک ایک مومن عورت کی عزت بہت بڑی ہے۔ ایک اور پیاری سی آیات، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ آلریڈی جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے۔ یہ آیات بتاتی ہے کہ اللہ ہماری کمزوری کو پہلے سے جانتا ہے، اسپیشلی وہ عورت جو چپ چاپ سب کچھ سہ لیتی ہے۔ اللہ اس کی تھکان کو دیکھتا ہے، اس کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں۔ سورہ النساء صرف عورتوں کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ کیسے رسپیکٹ دینی چاہیے، کیسے انصاف کرنی چاہیے، کیسے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے اور کیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اسپیشلی عورتوں کے متعلق۔ اور عورتوں کے لیے یہ یاد دلاتی ہے کہ تم کمزور نہیں ہو، تم اللہ کے نظر میں قیمتی ہو، تمہارا مقام دنیا سے نہیں اللہ سے طے ہو چکا ہے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھے، عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی، وہ صبر کا دوسرا نام ہوتی ہے۔ وہ پھول کی طرح نرم ضرور ہوتی ہے، وہ خود ٹوٹ کر بھی آپ کے گھر کو سنبھال لیتی ہے اور رو کر بھی دوسروں کو ہنسا دیتی ہے۔ اس کی دعا گھر کو روشن کر دیتی ہے، کبھی بیٹی بن کر رحمت، کبھی بہن بن کر محبت، بیوی بن کے کسی کا سکون، کبھی ماں بن کر پوری جنت۔ اسی لیے اسلام نے عورت کو صرف ایک رشتہ نہیں دیا، ایک مقام نہیں دیا۔ اس لیے کبھی خود کو کم مت سمجھنا، جس رب نے تمہیں بنایا ہے اس نے تمہاری عزت پہلے ہی لکھ دی ہے۔ تم اللہ کی امانت ہو، تم رحمت ہو، تم عزت ہو، تم اللہ کی قیمتی ہو۔ اور یاد رکھو، دنیا تمہاری قیمت سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ تمہاری ہر خاموشی، ہر آنسو، ہر دعا کو جانتا ہے۔ اے اللہ، ہر عورت کی حفاظت فرما، ہر ماں کو عزت عطا فرما، ہر ٹوٹے ہوئے دل کو شفا دے، ہر دل کو سکون، صبر سے، نور سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئے چھوٹے سے بلاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔